ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ عورتوں کے فتنے سے مجھے بچانا، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ بن اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے ما ترکت بعدی فتنۃ اضل علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد جو سب سے خطرناک فتنہ مردوں کے لیے چھوڑا ہے وہ عورتیں ہیں۔ اور تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری دنیا کی چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اور سب سے بہترین راحت و فائدہ پہنچانے والی چیز کون سی ہے؟ نیک ترین خاتون۔ یہ بیٹی ہوگی تو ماں باپ کے لیے رحمت، یہ بیوی بن کر جائے گی شوہر کے لیے رحمت، یہ کسی کی بہن ہوگی تو بھائی کے لیے رحمت، اور جب یہ کسی کی ماں بنتی ہے تو اپنی بیٹے کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ تو ایک عورت وہ ہے جو لعنت کا ذریعہ بنتی ہے اپنے حسن اپنی جوانی کے نتیجے میں، اور ایک عورت وہ ہے جو رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، وہ جہاں جاتی ہے رحمت ہی بنتی ہے۔ جوانی کی زندگی سخت ترین امتحانوں کی زندگی ہے، اس میں اپنے آپ سے بہت اپنے شوق کو ذبح کرنا ہوگا، لڑ کر کے تب آپ ان برائیوں سے بچیں گے جن برائیوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ برائیاں چاروں طرف سے ہم سب جانتے ہیں، کھول کر کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ بلکہ اگر سچ پوچھیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس وقت یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، دنیا کے باقی ان جگہوں میں تو چھوڑ دیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آئے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کو روزگار ملے، کوئی کہے گا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچوں کی شادیاں ہو جائیں، کوئی کہے گا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس مکان ان کو مکان مل جائے، کوئی کچھ کہے گا کچھ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی جو نئی جنریشن ہے ان کا ایمان بچ جائے، ان کا کیریکٹر بچ جائے، ان کی صحت بچ جائے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ ایمان کو بھی خطرات ہیں، کیریکٹر کو بھی تباہیاں بربادیاں ہیں، اور صحت کو بھی خطرات ہیں، اور تینوں کو خطرات کہاں سے؟ ایک طرف سے نہیں، چاروں طرف سے، شیطان کی طرف سے الگ، نفس کی طرف سے الگ، ماحول کی طرف سے الگ، ٹھیک ہے، میڈیا کی طرف سے الگ، اور نہ جانے کہاں کی طرف سے کیا کیا خطرات ہیں یہاں کی صحت کو، یہاں کے کیریکٹر کو، یہاں کے ایمان کو، اور ان خطرات کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ کیا سامنے آ رہا ہے؟ بے تکلف، لوگ انکار کر رہے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، بلکہ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ تک یہاں پہنچ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب 1400 سال پہلے نبی تھے، بیکورڈ زمانے میں نبی تھے، آج فارورڈ زمانہ ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیوں ہیں؟ باپ کہتا ہے مجھے مصیبت پریشانی آ گئی، کیا پوچھا گیا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میری بیٹی پڑھنے کے لیے گئی تھی، وہاں کسی غیر مسلم کے ساتھ وہ چلی گئی، اور جب میں نے اسے پوچھا بیٹا یہ کیا کیا تم نے، اس نے کہا میری چوائس، میری مرضی، بہت خوش ہوں۔ جب میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ تو ہمارے نبی کو نہیں اور ہمارے دین، انہوں نے کہا آپ کا نبی آپ کو مبارک، مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہاں تک عقل مند انسان وہ ہے جو حالات کو دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ مجھے ان خطرات سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ تو ہماری نظروں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہاں کی نئی جنریشن، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، وہ لڑکے جن والدینوں کے ہیں، وہ بیٹیاں جن والدینوں کے ہیں، وہ سب ہمارے دینی بھائی ہیں۔ تو گویا ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج ہمارے وہ بھتیجے جو ہمارے ایمان والے بھائیوں کے بچے ہیں، وہ ہماری بھتیجاں جو ہمارے ایمان والیوں بھائیوں کی بچیاں ہیں، وہ ہمارے بھانجے جو ہمارے بہنوں کے بچے ہیں، وہ ہمارے بھانجیاں جو ہمارے بہنوں کی بھائیوں اور بہنوں کی بنجیاں ہیں، ان کا معاملہ سب سے خطرناک، ان کا ایمان، ان کا کردار اور ان کی صحت۔ اتنی بیماریاں پہلے کبھی نہیں تھی جتنی آج، اور اتنے گناہ کی زندگی جوانوں میں پہلے کبھی نہیں تھی جتنی آج، اور اتنا ڈپریشن اور انزائٹی پہلے کبھی نہیں تھی جتنے آج، اور اتنی خرابیاں پہلے کبھی نہیں تھی جتنی آج، اور ایمان کے ساتھ اتنا دھوکہ پہلے کبھی نہیں تھا جتنا آج۔ یہاں تک کہ ہو سکتا ہے بے شمار ایسے بھی ہوں گے جن کے دل میں اب ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن زبان سے وہ ظاہر نہیں کرتے۔ اس صورتحال میں بہت دردمندی کے ساتھ کہنا چاہیں گے اپنے بچوں سے کہ ایک تو اپنی ایمان کو بچاؤ، اپنی کیریکٹر کی حفاظت کرو، اور اپنی صحت کی حفاظت کرو، اور جب یہ کرنا چاہیں گے آپ تو آپ کو بہت محنت کرنی ہوگی، بہت چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، بہت چیزوں سے لڑنا پڑے گا، بہت چیزوں کو اوائڈ کرنا پڑے گا، اور بہت سے شوقوں کو ذبح کرنا ہوگا، تب آپ بچ سکیں گے، ورنہ تو نہیں بچ سکتے۔ اور جوانی میں کنٹرول کرنا آسان نہیں بہت، کیونکہ جوانی کا جنون تو ایسا جنون ہے کہ جس میں انسان آگے پیچھے نہیں دیکھتا ہے۔ چنانچہ جب ہم آج کے ماحول میں دیکھتے ہیں ہمارے بچوں اور ہمارے بچوں کی خرابیاں کیا کیا ہیں، نمبر 1 وہ تو اللہ ہی کو نہیں جانتے اللہ کی ذات عالی کیا ہے،
کیونکہ نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، نہ والدین نے فکر کی ہے کہ ہم ہر سلیبس اپنے بچوں کو پڑھائیں گے لیکن اللہ کا تعارف نہیں کرائیں گے۔ اور جب اللہ کے تعارف ہی آپ کے پاس نہیں ہے، کل کو اگر کوئی آدمی چند سیکنڈ کے اندر کنفیوز کر دے گا کہ اللہ کی ذات ہے بھی یا نہیں۔ کوئی بھی آدمی آ کر کے کہے گا خدا کو مانتے ہو کہ جی ہاں، دکھائیے ہمیں کہاں ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، ہم تو دکھائی نہیں سکتے۔ جیسا بھی ہے، آپ اللہ کو مانتے ہیں کہ جی ہاں مانتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب دیکھا نہیں تو مانتے کیسے ہیں؟ آپ وہاں خاموش ہو جائیں گے اور اس کے بعد شک میں پڑ جائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، کنفیوز کرنے والے اتنے ماہر ہیں، جھوٹے مقدمے کی خطرناک وکیل، اور وہ ایسے ایسے تگڑم لائیں گے، سامنے لائیں گے کہ وہ ان کے سامنے تو بڑے عالم نہیں ٹک پاتے، کیونکہ وہ پروفیشنل ہیں، وہ ماہر ہیں اپنے اس بگاڑنے میں اور کنفیوز کرنے میں۔ اور جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بہت آسان ہے۔ ہم بھی کبھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم ارادہ کریں گے کبھی کسی کو کنفیوز کرنے کا، 5 سیکنڈ میں کنفیوز کر دیں گے اور وہ ٹک نہیں پائے گا آگے۔ اگر ہم کنفیوز کرنے، یعنی ذہین انسان اگر کسی کو کنفیوز کرنا چاہے گا 2 منٹ میں کر دے گا، اور ایسی تگڑم کی بات کرے گا وہ ٹک ہی نہیں پائے گا آگے۔ میں وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا، اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ تو نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ جو آپ کے ایمان کو ڈسمس کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اس میں ایگناسٹک ہیں، اس میں ایتھیسٹ ہیں، اس میں دہریے ہیں، پرانے زمانے میں، اس زمانے کے تھے، آج کے زمانے کے حساب سے۔ اور ادھر سے آج کا نوجوان لڑکا اور لڑکا سوشل میڈیا پر ہے، اور ادھر سے انسان بڑے شوق سے دیکھتا ہے ان چیزوں کو جس میں ڈسکشن چل رہا ہے اور کنٹروورشل ڈسکشن ہوگا، تو جب آپ ان کو دیکھنے لگیں گے تو تھوڑی دیر میں کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو ایمان بچانا بہت، کیونکہ اللہ کی ذات کا تعارف آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو جیسے اللہ کی ذات کا ڈیٹیل کے ساتھ تعارف ہونا چاہیے، پھر اللہ کے ساتھ ایمان کا تعلق قائم ہونا چاہیے، اور آنکھ بند کر کے ہم کہنے چاہیے یا دلائل کے ساتھ، تو نہ آپ کے پاس لاجک ہے، نہ آپ کے پاس ایمان، نہ آپ کے پاس مضبوط تعلق ہے، تو اس کے بعد پھر کنفیوز کرنے والا فوراً کنفیوز۔ اسی طرح سے جب ہم اپنے بچوں کو، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، جب ہم کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارا نبی کیا تھا اور ہمارے نبی کی خوبیاں اور امتیازات کیا تھے، اور دنیا میں جب وہ تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، کنفیوز کرنے والا 2 منٹ میں کنفیوز کر دے گا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی ایسا پورشن سامنے لائے گا، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اور کنفیوز ہونے کے بعد پھر زیادہ سے زیادہ کنفرم کریں گے یہ واقعہ ہوا ہے، وہ کہے گا ہاں ہوا ہے، سیرت میں موجود ہے کہ ہوا، پھر کنفرم ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ یہیں سے نگر شہر کے 2-3 نوجوان لڑکے ایک آدمی کو لے کر کے آئے، اور انہوں نے اسی وقت مغرب کے وقت فون کیا، ہم آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں آؤ گے؟ کہنے لگے ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے جو سید خاندان کا ہے اور کہتا ہے نبی غلط، سید خاندان کا ہے اور اعتراض کر رہا ہے اپنے اس نبی کی ذات اقدس پر جس کے خاندان کا، اور فخر کے ساتھ کہتا ہے بجو سید۔ ٹھیک ہے لے آئیے۔ اب وہ جب آیا رات کو 10-11 بجے پہنچے وہاں، تو مجھے یاد ہے جب اس نے حضور کی ذات اقدس پر اعتراضات شروع کیے، اور وہ اعتراضات سکھائے گئے تھے، اسے اس کو کنفیوز کیا گیا تھا، وہ ایسی جگہوں پر جاتا تھا جہاں وہی غلط باتیں اس کے ذہن میں ڈالی گئی تھی اور وہ بالکل جم گئی تھی اس کے ذہن میں۔ اب جب اس نے وہ اعتراضات شروع کیے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرا جی چاہتا تھا اس کا گلا گھونٹوں گا میں، کیونکہ وہ اس طرح سے حضور کی ذات پر اعتراض کر رہا تھا، لیکن میں سوچتا رہا کہ نہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، غصہ کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کیا غصہ کنٹرول، لیکن برداشت نہیں ہوتا تھا جب وہ کہتا تھا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں ایسی ناگوار باتیں تو کسی طرح سے ایمان والا، کمزور ایمان والا بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن بس وہ کڑوے گھونٹ پی پی کر کے اس کی ساری باتیں سنی۔ اس کے بعد اسی واقعے کو جب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو کہنے لگے تو سوال ختم ہو گیا۔ اسی بات کو اس نے بڑے اعتراض کی شکل میں پیش کیا کیونکہ اس کو اسی انداز سے بتایا گیا تھا۔ اب جب وہی واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ اس کو سنایا گیا اور ڈیٹیل کے ساتھ، تو اعتراض ختم ہو گیا۔ آج بھی جب وہ کبھی ملتا ہے تو کہتا ہے وہ رات میرے لیے بڑی قیمتی رات تھی جس رات میں کفر سے نکل کر ایمان کی طرف واپس آیا۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو، اور بچوں کو چھوڑ دیجئے، آپ جوان، جب آپ اپنے اللہ کو ٹھیک طرح سے نہیں پہچانو گے، آپ اپنے نبی کو ٹھیک طرح سے نہیں پہچانو گے، آپ کو یہی نہیں معلوم ہے قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں میں برتر کیسے ہے، اور اس قرآن کریم میں کیا امتیازات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ اسلام دنیا کا سچا مذہب ہے تو کیوں ہے۔ جب یہ ڈیٹیل آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی انسان کنفیوز کر سکتا ہے۔ لہذا پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو فٹ بنائیں، اور فٹ بنانے کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا ڈیٹیل کے ساتھ تعارف حاصل کریں، اللہ کے نبی کے ذات کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ تعارف حاصل کریں، اور اسلام کو، اور اس تعارف حاصل کرنے میں آپ کو ایک کام اور کرنا پڑے گا، اور بڑا اہم کام ہے اگر وہ کریں گے، وہ لوگ کہ جو کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آئے، اور باقاعدہ ویب سائٹیں ہیں اس میں، وہ دنیا بھر کے بڑے بڑے لوگ اس میں، سکالر بھی ہیں اس میں، سائنٹسٹ بھی ہیں اس میں، رولر بھی ہیں اس میں، ہر قسم کے، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی، ان کے حالات پڑھیے
پھر وہ دیکھے کیسے اسلام کا وہ تعارف کراتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو کفر سے نکال کر بتاتے ہیں ہم پہلے کفر میں تھے، اس کفر سے نکل ایمان کی طرف آ گئے، اور اس کے بعد ہم نے کیا پایا۔ اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک طرف سے اسلام پر اعتراض کرنے والے اعتراضات کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے اسلام کو قبول کرنے والوں کی رفتار اور اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کیسی ہے۔ یہاں تک بھی آدمی حیران ہوتا ہے کہ مسلمان گھر سے پیدا ہونے والا اسلام کی جس چیز پر اعتراض کر رہا ہے، وہی چیز دوسرے انسان کو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنی، اس کی نظر میں وہ قابل اعتراض ہے، اور وہ کہتا ہے اسی چیز نے تو اسلام کی طرف مائل کیا۔ میں مثال بتاتا ہوں، مسلمان نے کہا یہ ماہ شام کا خاطر، اسی سال رمضان میں جہاں کا سری نگر کے ایک آدمی نے کہا تو آؤ جو ماہ شام شامت، ٹھیک، اب اس کا ایمان باقی بچا یا نہیں بچا جانے دیجئے، ایمان والا کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص کیا کہتا ہے، جب اس سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں ہو گئے، کہا گیا رمضان کی وجہ سے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں ہو گئے، رمضان کی وجہ سے۔ کون ہے یہ؟ ایک ڈاکٹر، ایک بہت بڑے ہسپتال کا مالک، مجھے نہیں معلوم آج وہ زندہ ہے یا مرا ہوا ہے، البتہ کتاب موجود ہے جس کتاب میں یہ انٹرویو اس نے دیا۔ اس سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے، اس نے کہا رمضان کی وجہ سے۔ اس سے پوچھا گیا کہ رمضان کی وجہ سے کیسے مسلمان بن گئے، کہنے لگا آپ کو معلوم ہے ہمارا ہاسپٹل ہے، پیشنٹ وہاں آتے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا جب پیشنٹ آتے تھے ہم اسے کہتے تھے یہ دوائی ہے اس طرح سے کھاؤ، کہتا ہے اچانک کچھ لوگ مسلمان جو ہیں وہ مسلمان آ کر کہنے لگے کہ صاحب ہمارا رمضان ہے، ہم نہیں کھا سکتے دن میں، شام کو کھانا کھائیں گے۔ میں ان سے پوچھتا تھا یہ رمضان کیا چیز ہے، وہ کہتے تھے روزہ رکھنا۔ میں ان سے پوچھتا تھا روزہ کیا ہے، انہوں نے کہا مانو فاسٹنگ ہے، حالانکہ فاسٹنگ کا مطلب روزہ نہیں ہے، فاسٹنگ کا مطلب ہے کھانا کم کرنا، یا کھانا، روزہ اور چیز ہے، فاسٹنگ اور چیز ہے۔ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے فاسٹنگ کرو مطلب کھانا پینا بند کر دو، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ کا مطلب ارادہ کر کے اللہ کا حکم جان کر پھر ہم کھانا پینا اور تیسری چیز کو منع روک دیں صبح کے خاص ٹائم سے لے کر شام تک، تب یہ روزہ بنتا ہے۔ تو خیر اب جو ہے نا اسے پوچھتا تھا بھائی آپ لوگ کیوں نہیں کھائیں گے، کہنے کا جناب ہمارا رمضان ہے، اور رمضان ہے تو کیا ہو، انہوں نے کہا بند ہے سب کچھ۔ کہتا میں پوچھتا رہتا تھا، وہ سارے کہتے تھے ہم نہیں کھائیں گے۔ میں نے ایک دن کسی سے پوچھا بھائی اس کا فائدہ کیا ہے، کہتے ہیں ہمارے دین کا حکم ہے، ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا جی ہمیں معلوم نہیں، مولوی صاحب سے پوچھو۔ اتفاق سے وہاں مولانا صاحب بھی آ گئے ہسپتال میں، اس نے پوچھا بھائی مولانا صاحب آپ ہی بتاؤ یہ ہے کیا آپ لوگوں کے یہاں رمضان، انہوں نے کہا جناب اللہ کا حکم ہے، یہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں رکھتے ہیں روزہ، اللہ نے کیوں حکم دیا، کہنے لگا جی اس سے آدمی گناہ سے بچتا ہے۔ کہتا ہے میں نے اسے سوال کیا گناہ سے بچتا ہے، کھانا بھوکا رہنے کی وجہ سے گناہ سے کیسے بچے گا؟ انہوں نے کہا جی قرآن میں یہ لکھا لعلکم تتقون، تم متقی بنو گے، گناہ سے بچو گے، روزہ رکھو۔ کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا، بھوکا رہنے سے گناہ سے کیسے بچے گا انسان، بھوکا رہے گا تو چوری کرے گا۔ کہنے لگا جی اللہ، کہنے لگا جب روز کہتے تھے میں نے سوچا یار میں بھی تجربہ کر کے دیکھوں گا کیا ہوتا ہے اس سے، ادھر سے ڈاکٹر ہے۔ کہنے لگا میں نے ڈیٹیل معلوم کیا بھائی کیا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے کہا صبح فلاں ٹائم تک آپ کھا سکتے ہیں، صبح کو سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے کھانا پینا بند کرنا ہے سحری، اور شام کو سن سیٹ کے بعد کھانا کھانا ہے یعنی افطار۔ کہتا ہے میں نے روزہ رکھا تو کہ اس دن میری عجیب فیلنگ ہو گئی۔ کیا فیلنگ ہو گئی؟ کہنے لگا جب بیمار آتے تھے اور ان میں خواتین ہوتی تھی جوان، تو جب میں ان کو چیک اپ کرتا تھا تو اس سے پہلے میں کبھی کبھی خواتین کو چیک اپ کرتے کرتے میرے دل میں برا انٹینشن بھی آتا تھا، لیکن اس دن مجھے خیال آنے لگا دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، برے انٹینشن کے ساتھ مت دیکھو۔ کہنے لگا اس دن مجھے فیلنگ آنے لگی کہ دیکھو یہ جو غریب لوگ ہیں ان سے آج فیس مت لو، تمہارا روزہ ہے۔ کہنے لگا میں نے سوچا یہ ویسے ہی آ گیا۔ 2-4 دن بعد میں نے پھر روزہ رکھا، اس دن پھر یہی فیلنگ آ گئی کہ دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، فیمیل کو غلط انٹینشن کے ساتھ چیک اپ مت کرو، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ان فیمیل کو دوسرے ڈاکٹروں کے پاس بھیجنا شروع کیا، میں نے کہا یار آج میرا روزہ ہے، آج میں چیک اپ نہیں کروں گا۔ کہنے لگے جب 2-3 مرتبہ مجھے تجربہ ہو گیا، مجھے یقین ہوگا کہ رمضان کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ کہنے لگا پھر میں مولانا صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا مولوی صاحب وہ مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ڈر گیا بیچارہ، اس نے کہا وہ بڑے مولانا صاحب فلانے ہیں، کہا میں ان کے پاس وہ ملے نہیں۔ بہرحال تو ہوتے ہوتے عید کے دن مجھے پتا چلا آج تو یہی ہوں گے، میں صبح کو عید کے دن پہنچ گیا۔ میں نے کہا مولانا صاحب یہ مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس نے کہا آپ کیوں مسلمان بنیں گے، آپ کو کس نے کہا؟ کہنے لگا مجھے کسی نے نہیں کہا، رمضان نے مجھے کہا روزہ مسلمان بنو۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا چلو عیدگاہ میں لے گیا اس کو، عیدگاہ میں اس نے کہا بھائی رمضان کی وجہ سے میں مسلمان بن رہا ہوں، اور سب کے سامنے کلمہ پڑھا ہے۔ پہلے کچھ اور تھا، آج وہ ڈاکٹر محمد فراز یا ایسا ہی کوئی نام ہے، مجھے نہیں معلوم زندہ ہے یا نہیں۔ ایک مسلمان کہتا ہے روزہ شہمت، اور وہ روحی روزہ اس کو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گیا۔
میں عرض کرنے کا مقصد یہ اپنے اسلام کو سمجھو، اپنے اسلام کو پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمان کفر کی طرف اور وہاں سے آدمی ایمان کی طرف آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ تو اپنے ایمان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، سارے ایمان سے نکل جائیں گے، اللہ کا کیا پرواہ ہے؟ ٹھیک، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اگر میرے دین پر نہیں چلنا چاہتے ہو نکل جاؤ، میں نئی قوم اسلام میں لے آؤں گا، پھر دیکھنا وہ کتنے اچھے مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ بار بار تجربہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ بیچارہ وہ آدمی جو کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آ گیا، اس کا ایمان ہم سے پختہ، اس کے اعمال ہم سے اچھے، وہ گناہوں سے ہم سے زیادہ، وہ کہتا ہے تم تو بائی چانس مسلمان بن گئے، ہم تو چوائس کے ساتھ مسلمان بنے، ہم ایک ایک چیز پر عمل کریں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ایمان کی حفاظت، اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا، اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں اگر کہیں سے ایمان پر اٹیک آ گیا، وہ اٹیک کہاں سے آئے گا؟ کبھی کنفیوژن آئے گا، وہ کنفیوژن کبھی کسی آدمی کے ذریعے سے آئے گا، کبھی کسی تھیوری کے ذریعے سے آئے گا۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا، کہنے لگا ہم نہیں مانتے خدا کو۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگا بگ بینگ تھیوری۔ میں نے کہا وہ بگ بینگ تھیوری میں دھماکہ کس نے کیا تھا؟ وہ جو بگ بینگ تھیوری میں دھماکہ ہوا تو وہ کیا کس نے تھا؟ اور وہ مٹیریل کس نے بنایا تھا جس میں وہ دھماکہ ہوا تھا؟ چپ ہو گیا، آج تک جواب نہیں دے، وہ دے بھی نہیں سکتے۔ تو غرض یہ کہ اپنی ایمان کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں، اس کی بنیادوں کو سمجھیں، ورنہ کہیں بھی کنفیوز ہو تو کنفیوژن سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی آگے چل کر کے کوئی لالچ آئے گا، اور لالچ میں ساتھ میں یہ بھی کرنا ہوگا، آپ یہ بھی ملے گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا، وہ کچھ اور جو ہے وہ کفر ہوگا، اور اس میں انسان کو کبھی دھوکہ بھی لگتا ہے، یہ معمولی چیز ہے، اس کے کرنے سے کیا ہوگا؟ چلو میں ٹیکہ کروں گا پھر کیا فرق پڑے گا، میں دھاگا باندھوں گا پھر کیا فرق پڑے گا، میں ماتھا ٹیکوں گا پھر کیا فرق پڑے گا، میں فلانی چیز پڑھوں گا پھر کیا فرق پڑے گا؟ یہ پھر کیا فرق پڑے گا کرتے کرتے آدمی ایمان کا ختم ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے کیا فرق پڑے گا؟ جناب یہ ڈاکٹر بتائے گا، آپ خود فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ٹیبلٹ اتنا چھوٹا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اگر وہ سائنائڈ کا ٹیبلٹ ہوگا خود ہی پتہ چلے گا کیا فرق پڑے گا۔ ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پورا گلاس پیا فائدہ ہوا، پانی تھا، دوسرا گلاس میں نے پیا جوس تھا فائدہ ہوا، تیسرا گلاس میں نے کیا شربت تھا فائدہ ہوا، اب میں ایک گلاس نہیں، ایک کپ بھی نہیں، ایک چمچہ پیوں گا مگر تیزاب پیوں گا، کیا فرق پڑے گا؟ تو جناب پی کر دیکھیے پھر پتہ چلے گا کیا فرق پڑے گا۔ کہہ لگے جب وہ بھی ڈرنکنگ ہے یہ بھی ڈرنکنگ ہے، اس ڈرنکنگ سے کیا؟ ہاں ایک آدمی نے ستون کو ہاتھ لگایا، کیا فرق پڑا؟ کوٹ وہاں بجلی کے کھمبے کو ہاتھ لگایا کچھ نہیں ہوا، درخت کو ہاتھ لگایا کچھ نہیں ہوا، رسی کو ہاتھ لگایا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کہا جب کچھ نہیں ہوتا تو ہائی ٹینشن کو بھی ہاتھ لگاؤں گا تو پھر خود ہی پتہ چلے گا کیا ہوگا۔ اسی طرح سے بعض دفعہ انسانوں کو دھوکہ ہوتا ہے، کیا یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ کفر ہوگا۔ ایک آدمی سمجھتا ہے شراب حرام ہے اور پھر پیتا ہے تو کہا جائے گا کہ مسلمان ہے اور مجرم ہے، اور دوسرا آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا شراب حرام ہے مگر پیتا بھی نہیں ہوں، یہ آدمی کافر ہے، کیونکہ اللہ کے قانون کا انکار کر دیا۔ فرق ہے دونوں میں، کیا یار یہ تو شراب پی رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں مسلمان ہے، اس بیچارے نے پی نہیں، آپ اسے کہتے ہیں یہ کافر ہے، کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ کیسے ہو گیا یہ کافر کا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے قانون کا انکار کر رہا ہے، انکار کرنے کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ملک کا قانون مانتا ہی نہیں مگر میں قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا، یہ باغی ہے۔ اور دوسرا آدمی کیا کہتا ہے ملک کا قانون ٹھیک ہے مگر مجھ سے ٹریفک رولوں کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے کہیں گے ہاں صاحب رول تو مان رہا ہے، غلطی ہو گئی، غلطی کا آپ کو چالان ہوگا، لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں آپ کا ٹریفک رول، تو جناب آپ کے خلاف بغاوت کا کیس چلے گا۔ قانون نہ ماننا جو ہے یہ بغاوت ہے، اور قانون مان کر قانون کی خلاف ورزی کرنا کرائم ہے۔ تو آدمی کو سمجھنا ہوگا کہ کس چیز سے کفر ہوتا ہے اور کس چیز سے، تو اپنی ایمان کی حفاظت۔ نمبر 2 پر اپنا کردار۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں شرابی بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے ہم کو دنیا میں زناکار بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے ہم کو دنیا میں ان جرائم والا بنا کر نہیں بھیجا جو جرائم ہم خود ہی اپنی باڈی میں نہیں، اللہ نے ہم کو بالکل پاک دامن فریش جوانی دے کے سر بھیجا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا او ظالمو، وہ دن یاد رکھنا تم، ظالم کہا ہے اللہ نے، اور وہ ظالم کس انٹینشن کے ساتھ؟ بالکل اس طرح سے جیسے ایک باپ محبت کے جذبات کے ساتھ، محبت کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈانٹتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہتا ہو بدبختہ، میں یہ چین کا تو کیا کیا کروں مجھے، اور زہر میں سے کیا کیا کروں۔ بلکہ بعض دفعہ میں نے ایک دفعہ ایک آدمی کو سنا وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہوا حرام زادہ، استغفر اللہ، تو اپنے بیٹے کو کہتا ہے حرام زادہ، تو میں نے بے کیا چیز ہے، ایجوکیشن مقام مان نہیں ہو۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانو فرماتے او ظالم،
میں نے تجھے اچھی جوانی دی تھی، پورا جسم دیا تھا، یہ تو نے اس کا کیا برا حال کر دیا؟ میں نے تجھے کیریکٹر دیا تھا، تو نے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹے گا وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس میں فلانی کمپنی میں نہ رہا ہوتا، فلانے فرنٹ سرکل میں نہ رہا ہوتا، یہ فلانی ویب سائٹیں میں نے نہ دیکھی ہوگی، یہ برائیاں، افسوس میری وہ فلانی سہیلیاں، جن سہیلیوں نے مجھے برباد کر دیا، جن سہیلیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میری بری عادتیں لگ گئی، جن سہیلیوں نے مجھے تباہ کر دیا، انگلیاں کاٹ کاٹ کر افسوس کرو گے، ہائے افسوس میں نے نبی کی بات کیوں نہ مانی، میں نے اپنے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ بھی فرماتے ہیں، تم کہو گے اے اللہ جس نے مجھے غلط راستے پر لیا مجھے دکھا، میں اس کو پاؤں سے روندوں گا، وہ کہتا ہے لت مجھے، وقالوا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، یا اللہ دکھا دیجئے مجھے وہ جس نے مجھے گمراہ کر دیا، میں اپنے پاؤں سے روندوں گا۔ لڑکا کہے گا فلانے دوست نے مجھے، لڑکیاں کہیں گے فلانی سہیلی نے مجھے کیا، دونوں کہیں گے فلانی ویب سائٹوں نے ہم کو تباہ کیا۔ آج گمراہ کرنے والی چیزیں سوشل میڈیا بھی ہے، اس میں ویب سائٹیں ہیں، اس میں فیس بک ہے، اس میں کیا کیا ہیں، وہ ساری چیزیں۔ تو افسوس رات رات بھر میں دیکھتا رہا، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ جو بچہ اور جو بچی بچے ہوئے ہیں غلط ریلیشن سے، ان کو بہت مبارک، اور آئندہ اور بچانا اپنے آپ کو۔ ابھی تم بچے نہیں، انفیکشن سے اب تک بچے ہو، آگے ابھی خطرے ہو رہے، تم جوانی کی زندگی گزار رہے ہو، ابھی ان میریڈ ہو، تعلیم پڑھ رہے ہو، چاہے ہاسٹلوں میں ہو چاہے کہاں ہو، وہ تمام بچے جو ہاسٹلوں میں ہیں، وہ تمام بچیاں جو ہاسٹلوں میں ہیں، بڑی فکر مندی کے ساتھ ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھائی تم وہاں رہ رہے ہو جہاں نہ جانے کیا کیا تم سے ہو جائے گا اگر تم اپنی حفاظت خود نہیں کرو گے۔ اگر تم اپنی حفاظت خود نہیں کرو گے، تم وہ سب کچھ کرو گے جس کے نتیجے میں تم لعنتوں کے مستحق بنو گے۔ ہاں اللہ اللہ ہیں، وہ فوراً لعنت نہیں اتارتے۔ جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ سب کچھ کریں جو اللہ نے بین کر دیا ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، میادے میں السر ہے، ڈاکٹر نے کہا مرچیں بھی نہیں کھانا، اچار بھی نہیں کھانا، راجما دال بھی نہیں کھانا، کباب رشتے بھی نہیں کھانا، اب یہ ساری چیزیں کھا رہا ہے تو بنے گا کیا اس کے معدے کا؟ ٹھیک بس سیم اسی طرح سے اللہ فرما رہے آنکھ سے یہ مت دیکھنا اور رات بھر یہ دیکھتے رہیں گے، اللہ نے فرمایا یہ مت سننا اور رات بھر وہی سنیں گے، یعنی میوزک سنیں گے، ڈانس دیکھیں گے، غلط سین دیکھیں گے، غلط تعلقات قائم کریں گے، ویڈیو کالیں کریں گے گھنٹوں گھنٹوں تک ایک دوسرے کو۔ تو جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی آنکھیں بھی گنہگار کی، اپنے کان بھی گنہگار کی، اپنی زبان بھی، اپنا دماغ بھی۔ صبح جب ہم اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ یہ جسم اللہ کی لعنتوں کا مستحق بن چکا ہے، لیکن اللہ اللہ ہیں اور فوراً لعنت نہیں اتارتے، وہ انتظار کرتے ہیں۔ فرماتے اللہ اگر میں کرنے لگوں جو تم کرتے ہو، بولو یاخذ اللہ بما کسبوا، میں روئے زمین پر ایسا عذاب بھیجوں گا جانور بھی نہیں بچیں گے، کیڑے مکوڑے بھی نہیں بچیں گے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، لیکن اللہ فرماتے میں انتظار کرتا ہوں کیونکہ اللہ اللہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ تمہارے رب نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے رحم کرنا بندوں پر، کتب ربکم، تم خدائن آرڈر کرمت پنس پانس، تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کیا الرحم، رحم کرنا بندوں پر، من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اس کا ثبوت ہم سب ہے۔ ہم نہیں بتا سکتے ہم نے یہ آنکھیں بالغ ہونے سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ غلط استعمال کی ہوں گی، ہم نہیں بتا سکتے یہ کان کتنی مرتبہ غلط استعمال کیے ہوں گے، ہم نہیں بتا سکتے ہم نے کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں کب کب کی ہیں، نہ لڑکے بتا سکتے، نہ لڑکے، نہ مرد، نہ عورتیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے، کسی کو نہیں معلوم کس نے کیا کیا کیا۔ اور جب سوچیں گے کہ ہاں میں نے کیا کیا کیا، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ سے نے ایکشن لیا ہوتا تو تھوڑے ہم مثال میں ہوتے، اور جب اللہ ایکشن لینے پر آتے ہیں تو کیا کیا کر دیتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا ایک جگہ یہی شہر میں مسجد میں تھا، مسجد کے بعد جب باہر نکلنے لگے 2-3 آدمی آئے، ان کے ساتھ ایک اور آدمی، وہ آدمی ہونٹ بند کر کے اور رو رہا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہیں، اس نے ہونٹ نہیں کھولے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں، ہونٹ نہیں کھولے۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ جناب اس کو زبان میں کینسر ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے زبان کاٹ دی، اور جوان آدمی، یہ بھی ہو سکتا۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، بائک سے نیچے گرا، سر زمین پر لگا، سورا ہسپتال میں علاج ہوا، ٹھیک سر ٹھیک ہو گیا، زبان بیٹھ گئی، اب وہ بات ہی نہیں کرتا۔ وہ جب ملتا ہے تو زبان دکھا کہتا ہے دعا کرو میری زبان کھل جائے، کھلتی نہیں ہے۔ یہی شہر میں آدمی ہے
جہیں شہر میں آدمی ہے، اچانک ان کے کانوں کی سنائی ختم ہو گئی اور زیرو سے بھی نیچے چلا گیا. جہاں کے مشہور کانوں کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا کبھی واپس نہیں آئے گا. اور اسی ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا، ڈاکٹر رفیع صاحب کہہ لگے وہ بار بار کہتا ہے میں خودکشی کروں گا، لیکن لکھ کر کے دیتا ہے. بولتا ہے وہ یہاں سے بات کرتے ہیں وہ سنتا ہی نہیں ہے، کان کے پاس بھی بات کریں گے سنتا ہی نہیں ہے. اللہ دکھا دیتے ہیں کبھی میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں. ابھی رمضان میں نے ایک صاحب سے ملاقات کی، میں دیکھتا حیران ہو گیا. میں نے کہا مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہا. پھر میں نے کہا یار میں مصافحہ کروں گا اس سے. میں نے جا کر کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا آپ فلانے صاحب ہیں؟ کہنے لگا جی. میں نے کہا میں نے آپ کا بیان سنا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. سوشل میڈیا پر اس کے بیانات خوب آتے رہتے ہیں. میں نے کہا میں نے آپ کا بیان سنا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا آپ نے کہا ہے کہ مجھے پتا چلا ہمارے فلانے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا وہ مرد ہے، اس کی نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے. کہنے لگا ہاں صحیح ہے. میں نے کہا آپ اس کے پاس گئے ہیں دیکھنے کے لیے؟ کہنے لگا ہمیں گیا تھا. میں نے کہا آپ نے بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ گھر والوں سے کہا مجھے اس آدمی سے ملاؤ، گھر والوں نے آپ کو ملایا؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے اس سے پوچھا بھائی بات کیسے کرتے ہو اس سے؟ تو انہیں ہاتھ پہ اشارے کر کے دیکھا برائل سسٹم، کہ برائل سسٹم سے بات ہوا کرتی ہے. تو برائل سسٹم، انہوں نے کہا ہاں. میں نے آپ نے ان سے کہا تھا اس سے پوچھو میری طرف سے کیا تمہیں خدا سے کوئی ناراضگی کو تو نہیں ہے کہ اللہ نے تم کو نہ بولنے کو زبان دی، نہ آنکھ دی، نہ کان دی ہے. اب ان کے ہاتھ پر جب لکھا، اس نے وہاں سوچ کر جواب میں کہا نہیں مجھے اللہ سے کوئی گلہ نہیں. پھر میں نے اس سے پوچھا تمہاری چاہت کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ میری چاہت صرف یہ ہے کہ دنیا میں تو میری آنکھیں نہیں ہیں، مرنے کے بعد جب اللہ مجھے آنکھیں دیں گے تو سب سے پہلے میں اللہ کو دے دوں. پھر میں نے اس سے پوچھا اور کیا چاہت ہے تمہاری؟ کہنے لگا جب سب سے پہلے مرنے کے بعد میری زبان کھلے گی تو میں سب سے پہلے اللہ کو ویلکم سلام کروں گا. پھر میں جب آنکھ میرے کان جب کام کرنے لگیں گے، وہاں کوئی ہوگا نہیں، تو میں اللہ سے کہوں گا اب اور کوئی تو ہے ہی نہیں، آپ ہی مجھے اب کچھ سناؤ. اور جب اللہ سنانے لگیں گے تو اللہ کا کلام ہوگا. اس شخص سے میں نے کہا مدینہ شریف مسجد نبوی میں. اس نے کہا ہاں میں نے یہ بیان کیا ہے. میں نے کہا اس شہر میں آپ گئے ہیں؟ کہنے لگا میں نے کہا کنفرم ہے؟ انہوں نے کہا کنفرم ہے. میں نے کہا بس یہی آپ کو. کہنے لگا آپ کہاں کے ہو؟ میں نے کہا پھر بتائیں گے کبھی میں کہاں کہوں. السلام علیکم. میرے بھائیو، اللہ نے ہم کو یہ فل باڈی عطا کی ہے، اس فل باڈی کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے. اور خاص طور پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو سمجھنا ہے یہ فل باڈی اللہ کی امانت ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، نہ ان آنکھوں کا، نہ ان کانوں کا، نہ ان زبانوں کا، نہ اس جوانی کا. آپ کو جی چاہے گا اس عمر میں، جی چاہتا ہے کسی کو کہیں گے میں تم پر فدا ہوں، میں تیرے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، میری زندگی ادھوری ہے، میں تیرے لیے چاند توڑ کر کے لاؤں گا. اس زندگی میں جی چاہتا ہے کوئی مجھے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تم سے یہ جملے سننے کو بھی جی چاہتا ہے اور بولنے کو بھی جی چاہتا ہے. لیکن ان جملوں کے پیچھے زہر ہے، وہ زہر جلدی سمجھ میں نہیں آتا. بالکل ایسے ہی جیسے پاکخانے کے اوپر بہت اچھی کورنگ کر دی گئی، بہت اچھی پیکنگ کی گئی، تو پیکنگ تو بہت اچھی ہے، اندر سے گندا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جملے زہر ہیں، اور اس کے نتیجے میں بربادیاں ہوتی ہیں، جوانیاں تباہ ہوتی ہیں. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاک دامنی داغدار ہو جائے، اور جب داغ لگ جاتا ہے شیطان کہتا ہے بس میں تو یہی چاہتا تھا، تیری جوانی پاک دامن نہیں رہی، اب تو اس کیٹیگری سے نکل گیا جس کیٹیگری پر اللہ کو فرشتوں کو فخر ہوتا ہے کتنا اچھا ہے یہ جوان اور کتنی اچھی ہے پیاری بیٹی. میرے نوجوان بھائیو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور اس حفاظت کرنے کے لیے آپ کو بہت لڑنا ہوگا. ڈرگ سے بچو. جہاں کی سوسائٹی میں ڈرگس بالکل ایسے جیسے ہوا تیز چلتی ہے اس طرح سے پھیل رہی ہے، اور اونچے خاندانوں میں بھی ہے، نچلے درجوں میں بھی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بڑے ڈاکٹر ہم کو ڈیٹیل بتا رہے تھے، کہنے لگے ہم نے تو ڈاکٹروں کو دیکھا اس میں پھنسے ہوئے، اور جب تفصیل اس نے بتائی سب سے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جو بچہ اور جو بچی اس سے بچے ہوئے ہیں، آئندہ اپنی حفاظت عہد کرو، غلط ریلیشن سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر اس میں خدا نہ خواستہ پھنس چکے ہو تو اپنے آپ کو آج ہی نکالو. کوئی کہتا ہے جناب چھوڑنا مشکل ہے، نہیں کوئی مشکل نہیں ہے. جب آپ کو ڈاکٹر یہ کہے گا، اگر کوئی جب کسی سے کہتے ہیں چھوڑو اس کو، کہنا جی بڑا مشکل ہے، ہم کو تو 5 سال ہو گئے، ہم کو تو 4 سال ہو گئے، ہم کو تو اتنے زمانہ ہو گئے یہ کرتے ہوئے، کیسے چھوڑیں گے؟ تو جواب ہے کیسے نہیں چھوڑو گے، ابھی ہم دکھائیں گے آپ 2 منٹ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے یا نہیں. خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کو سموکنگ کی عادت، پی رہا ہے سگریٹ سال ہا سال سے، چھاتی میں درد ہو گیا،
ڈاکٹر کے پاس گیا, اسے ٹیسٹ کرایا, ڈاکٹر نے کہا لیور میں انفیکشن ہے اسموکنگ کی وجہ سے, چھاتی میں انفیکشن ہے اسموکنگ کی وجہ سے, اور میں ابھی چیک کروں گا یہ انفیکشن کون سا والا ہے, فلانا ٹیسٹ کر کے لاؤ. وہ دوسرا ٹیسٹ کر کے لایا, اس نے کہا بھائی صاحب انفیکشن نہیں ہے, لا علاج بیماری کا پہلا سٹیج ہے. اگر تم نے اسموکنگ نہیں چھوڑی تو کل کو دوسرا سٹیج, پھر تیسرا, تو چھوٹی ہے. بتاؤ پرہیز کرو گے یا نہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں دوائی لکھوں گا, میرے گارنٹی دے دو آج کے بعد سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا, تب میں دوائی لکھوں گا. جب نکلے باہر اور آپ کے دوست نے فون کیا, جناب میڈ ان جاپان, میڈ ان امریکہ سگریٹ نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے 2500 روپے کی پیکٹ ہے, آ جاؤ جلدی سے, کیا جواب دیں گے آپ اس وقت؟ پئیں گے جا کر کے؟ ہاں دل چاہے گا ضرور پئیں. اور ڈاکٹر کی بات یاد آئے گی, کہتا نہیں کچھ بھی کرنا پڑے مجھے نہیں پینی ہے, کیونکہ ڈاکٹر نے وارننگ دی ہے, پہلا سٹیج آ چکا ہے, دوسرا سٹیج آئے گا تو بس. کیسے لڑیں گے اس وقت اپنے آپ سے؟ جناب آپ کو بڑی مزیدار کھانا کھانے کا شوق ہے اور میادے میں السر نہیں کینسر ہو گیا, اور ڈاکٹر کے یہاں پہنچے, اس نے کہا پہلا سٹیج کینسر کا, اگر پرہیز کرو گے تو, اور اس نے سخت پرہیز بتایا, یہ بھی بند ہے, یہ بھی بند ہے, یہ سارا فاسٹ فوڈ بند ہے, چاکلیٹیں بند. مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لگا میرے پاس ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے آیا, میں نے بیٹی کا چیک اپ کیا, میں نے کہا آپ چاکلیٹیں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے پوچھا کتنی؟ کہنے لگا 20 سے لے کے 30 دن میں. میں نے اسے پوچھا اگر چاکلیٹ بند کرنے کے لیے تیار ہے تو میں دوائی لکھوں گا. اس نے کہا وہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نکل جاؤ پھر یہاں سے, تمہارا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اب اگر آدمی کہتا ہے جی میادے میں کینسر ہو گیا, پہلا سٹیج ہے, اور ڈاکٹر نے ساری چیزیں بند کر دی, اور جب وہاں سے دوائیوں کا تھیلا لے کر نکلے, اور گھر والوں نے کہا جلدی آ جاؤ آج دعوت ہے, ٹھیک, آپ کو یاد آ گیا 6 مہینے ہو گئے مجھے انتظار کرتے کرتے, کیا صاحب واضوان, 6 مہینے ہو گئے واضوان نہیں کھایا, اور گھر والوں نے کہا پڑوسوں کیا دعوت ہے جلدی تیاری کرو. اب ایک طرف سے 6 مہینے کا انتظار ہے, جی چاہتا ہے ابھی جائیں, اور ادھر سے ڈاکٹر کی وارننگ ہے, کیا کریں گے آپ؟ بندہ کس گز تیار چند کر, یہی ہے. کیسے تیار ہو گئے پرہیز کرنے کے لیے؟ بس سیم اسی طرح سے. تو بس اپنی جوانی کی حفاظت, ان ساری بری عادتوں کی حفاظت, فضول خرچیوں میں پیسہ اڑانے کی عادت, یہ باہر گھومنے کی عادتیں جو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ہیں. میرے بھائیوں تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے, اس قیمتی لمحے کو تم برباد کرتے ہو راتوں کو سوشل میڈیا پر, اور طرح طرح کی گندی ویب سائٹیں دیکھ کر کے برباد کر. جوانی کا ایک ایک منٹ انتہائی قیمتی, اور اس میں برباد کر رہا ہے. یہ کس چیز میں؟ یا تو گندی چیزیں دیکھنے میں, یا حرام چیزیں دیکھنے میں, یا فضول چیزیں دیکھنے میں. رات بھر تم نے دیکھا جنگلی جانوروں کی جنگ, شیر اس کو مارتا ہے, وہ اس کو مارتا ہے, رات بھر کروٹیں بدال پر دیکھتے رہے, صبح کو ملے گا کیا؟ ایمان والوں کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں, بے فائدہ کاموں سے. والذی مانے لغو موردون, انسان عقل استعمال کرے. کیوں مسلمانوں نے اپنی عقلیں جو ہیں وہ گروی بنا دی ہیں کسی اور کے سامنے؟ انہوں نے کہا پھٹے ہوئے کپڑے پہنو, ہم نے کہا جناب تیار. انہوں نے کہا سیکنڈ ٹائٹ پہنو, انہوں نے کہا ہم تیار ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میں اس پر تحقیق کر رہا تھا کہ یہ آئی وی ایف کرنے کی کون کون سی شکل میں اجازت ہے, اور وہ آئی وی ایف کی ڈیٹیل مجھے مفتیوں کو سمجھانی تھی. ایک آن لائن مفتیوں کی کلاس ہے, اس میں ان کو ڈیٹیل میں بتانا تھا آئی وی ایف کیوں کرنی پڑتی ہے, اور آئی وی ایف کی شکلیں کیا کیا ہیں, اور کیوں. اسی میں ایک پوائنٹ ہی آیا کہ آئی وی ایف وہاں کرنا پڑتا ہے جہاں مرد نامرد ہو یا عورت نہ عورت ہو, عورت کا ایگ نہیں بن رہا ہے یا مرد کا سیمن نہیں بن رہا ہے. پھر اس کی تحقیق کی کہ سیمن بنتا کیوں نہیں ہے, رکاوٹ کہاں پر آتی ہے. تو ریسرچ کرتے کرتے پتہ چلا کہ جو لوگ سیکنڈ ٹائٹ پہنتے ہیں ان کا سپرم بننے کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. یعنی جو لوگ یہ سیکنڈ ٹائٹیں پہنتے ہیں ان کو ماں ماردی کی بیماری لگ جاتی ہے, وجہ اس کی بالکل کلیئر ہے. اور یہ جاپانیز تحقیق ہے اور چائنیز کی تحقیق. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو ٹین ایج کی زندگی ہے, اس ٹین ایج کی زندگی میں باڈی گروتھ کرتی ہے, یہ بڑھتی ہے. اب جب ہم نے سیکنڈ ٹائٹ لگا کر کے رکھا اس کو, اور 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے تک اس کو جکڑ کر کے رکھا, تو آپ کے ٹیسٹیز کا گروتھ نہیں ہوگا, اور آگے چل کر کے یہ اپنا وہ کام نہیں کرے گا جو کام اللہ نے اس کو رکھا. پہلے زمانے میں اتنے مرد کبھی نہیں تھی جتنے آج, اور پہلے زمانے میں اتنی عورتیں نہ عورت نہیں تھی جتنے آج. کب عورت کو آگے نہیں بن رہا ہے, یا اوری میں سسٹ آ گئی, یا اور خرابیاں آ گئی, یہ ساری خرابیاں یہی ہیں. تو بہرحال میں انکر کرتا ہوں کہ اپنی ایمان, اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, اپنے ایمان کو بچائیں, اور جب بچانا ہوگا تو سمجھنا ہوگا کہاں کہاں سے خطرے ہیں.
اور اپنے کردار کو بچائیں، اور ساتھ میں سمجھیں کہ کردار کو جوانی میں کون کون سی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں غلط ہے، جس کے بعد پھر آپ بیڈ کریکٹر ڈکلیئر ہو جاؤ گے۔ آپ لڑکے ہو، کل کو تمہارا باپ جب نکلے گا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے، اگلے والے فوراً دیکھیں گے لڑکا کیسا ہے، اور تمہارے دوست، تمہارے فرینڈز، تمہارے پڑوسی بتائیں گے لڑکا فلاں قسم کا ہے، تم کو رشتہ ہے۔ اور تم اگر بیٹی ہو تو تمہارے والدین جب تم کو ڈکلیئر کریں گے اور لڑکے والے پوچھیں گے لڑکی کیسی ہے، جب وہ بتائیں گے کہ اس کے فلانے کے ساتھ ریلیشن سے، یہ فلانے کام کرتی تھی، اس نے یہ کیا، اور اگر خدا نخواستہ کسی بچی نے اس سے آگے بڑھ کر کے کوئی غلطی کی ہے تو سمجھو تم نے اپنے آپ کو آگ لگا دی۔ ایمان والی بچی جان دینا گوارا کرتی ہے، اپنے جسم کو ٹچ کرنے نہیں دیتی جب ایمان سلامت ہوگا اور غیرت سلامت ہوگی، اور جب غیرت مٹ جاتی ہے تو اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عورتیں وہیں سے مائل ہو جائیں گی، مائلاتن، عورتیں وہیں سے پیچھا کریں گی۔ آپ بار بار میٹر دیکھو اپنے اندر، کیا تمہیں فیمیل کی طرف میلان ہے، اور وہ فیمیل اجنبی ہیں؟ اگر میلان ہے تو سمجھو آپ کو جراثیم آ گئے ہیں، اپنی حفاظت فکر کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے کوئی مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا ہے، کوئی مجھے سلام کرے گا مجھے جواب بھی نہیں دینا ہے، کوئی مجھے محبت سے بات کر، نہیں، آپ کو کوئی مرد آ کر کے کہتا ہے آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو، آپ کو کوئی ضرورت ہے کہ مجھے ضرور بتانا، یہیں سے سمجھ لینا چاہیے آپ کو کہ اس کے پیچھے شیطان ہے۔ یہ اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو تو نہیں کہتا کہ تمہیں کوئی ضرورت ہوگی مجھے بتانا، مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ جتنا وہ پیار دکھائے گا اس کے پیچھے زہر ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جناب اجنبی عورت کو ہم کہیں گے تمہیں ضرورت ہوگی، ہم سے کہنا کیوں کہیں گے؟ اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے تو اس کے پیچھے شاید زہر ہے۔ ہر عورت جس تک یہ بات پہنچے وہ سمجھ لے کہ اجنبی مرد پر نہیں، آج تو اپنے قریب ترین مردوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ واقعات پائے گئے، ماموں کے ساتھ واقعات پائے گئے، بھائیوں کے ساتھ واقعہ، یا تو شہر میں بھائی کے ساتھ واقعہ پایا گیا، نامناسب واقعہ۔ تو اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت، بس کسی اجنبی کا فون کبھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ اپنے اجنبی کا نام، یہ جو لڑکیوں میں گرل فرینڈ اور برائے فرینڈ کا فتنہ، ایمان والوں کے ہاں یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے جوانوں کے بارے میں بڑی فکر ہے، یہی وہ خرد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر میں سارے اہم ترین کام جوانوں کے حوالے کر دیے تھے، یہی میسیج دیا جب آگے میرا دین جو ہے وہ جوانوں کے ذریعے سے چلے گا۔ چنانچہ ہماری تاریخ کے جتنے بڑی شخصیات گزری ہیں تمام جوانی ہی میں گزرے ہیں۔ امام بخاری جوانی میں ہی بخاری شریف لکھی تو 16 سال کی عمر میں بخاری شریف لکھنی شروع کی، 32 سال کی عمر تھی بخاری مکمل کی۔ امام محمد ابن حسن الشیبانی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، حنفی مسلک کی ساری بڑی کتابیں امام محمد نے لکھی، اور نوجوان لڑکا تھا۔ اور جب امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھنے کے لیے آ گئے تو ایک مرتبہ ایک آیت کے بارے میں پوچھا، امام محمد آیت پڑھ نہیں سکے، امام اعظم رحمہ اللہ پوچھا تم حافظ نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حافظ نے میرے پاس پڑھنے کیسے آ گئے؟ اسی وقت وہاں سے نکل گئے اور کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 4 مہینے کے اندر قرآن حفظ کر کے آ گئے، اور کچھ میں لکھا ہے نہیں 1 ہی مہینے میں قرآن حفظ کر کے آ گئے، پھر سامنے بیٹھے۔ اور اسی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ساری حنفی مسلک کی کتابیں لکھی ہیں، ورنہ امام اعظم نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی الا ماشاءاللہ ایک کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں صحابہ سب کے سب جوان تھے 2-4 کے سوا، تابعین سب کے سب جوان تھے 2-4 کے سوا، تابع تابعین سب جوان، محدثین سارے جوانی کی زندگی میں انہوں نے حدیث کے کارنامے انجام دیے۔ فقہا، مفسرین، اسلامی تاریخ کے تمام طبق، حتیٰ کہ یہاں کشمیر میں اسلام جو پختہ ہوا ہے، پختہ مضبوط ہوا ہے، اس میں تیسرا والا سٹیج، پہلا سٹیج جو کشمیر میں اسلام آیا عبد الرحمن بلبل کے ذریعے، پھر دوسرا مرحلہ آیا شاہ ہمنان رحمہ اللہ کے ذریعے اسلام پھیلا اور ملک علاقوں میں اسلام پھیلا۔ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں چند ہزار مسلمان بنے، اس سے زیادہ نہیں، اور عبد الرحمن بلبل کی وفات ہو گئی، وہ بادشاہ کی بھی وفات ہو گئی جو مسلمان بنا تھا۔ پھر شاہ ہمنان رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے، ان کے آنے پر ہزاروں لوگ مسلمان بن گئے، ہزاروں۔ اس میں کچھ کتابوں میں لکھا ہے 39,000، کچھ میں لکھا ہے 50,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ شاہ ہمنان واپس چلے گئے، یہاں کے لوگ مسلمان بن گئے اور آگے کچھ نہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد شاہ ہمنان کا بیٹا آیا، ان کا نام تھا میر محمد حمدانی۔ یہ میر محمد حمدانی 22 سال کا نوجوان لڑکا، اب جب وہ یہاں کشمیر داخل ہوئے ہیں 300-400 علماء ان کے ساتھ تھے، اور اس زمانے میں یہاں کا بادشاہ تھا سلطان سکندر، اور سلطان سکندر کا وزیر تھا سہبٹ، نان مسلم، ذہین آدمی تھا، وہ بہت قابل تھا مگر مسلمان نہیں تھا، قابل تھا، ذہین تھا، بڑا تجربے کار تھا وغیرہ، مگر تھا پختہ درجے کا غیر مسلم، پکے درجے کا غیر ایمان والا، اور صالح تھا، اس پر ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بہت کوششیں ہوئی تھی۔ اب جب میر محمد حمدانی آ گئے
تو میر محمد ہمدانی جوان لڑکا، اس کی خوبیاں بہت خوبصورت، بہت قابل، بہترین کنونسنگ کا پاور رکھنے والا، بہترین موٹیویشن کا پاور رکھنے والا۔ اب جب گفتگو کی تو صحبت جو ہیں وہ کھٹ سے تیار ہو گیا، اور اس کے بعد کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو سیف الدین نام رکھا گیا۔ پھر میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پورے کشمیر کا دورہ کیا، اور جہاں جہاں شاہ ہمدان بیٹھے تھے وہاں خانقاہیں بنائی۔ وہ خانقاہ دراصل اسلامی سینٹر ہوتے تھے، وہاں کوئی بدعت نہیں ہوتی تھی، وہ اسلامک سینٹر ہوتا تھا کہ اسلامک سینٹر میں غریبوں کو کھلایا جائے گا، ان پڑھوں کو پڑھایا جائے گا، روحانی تربیت کی جائے گی۔ چنانچہ ہر علاقے میں خانقاہ بنائی، خانقاہ مولا ترال، خانقاہ مولا شپیان، خانقاہ مولا فلاں جگہ، خانقاہ مولا، یہ خانقاہیں بنائی میر محمد ہمدانی نے، اور 20-25 سال وہ یہاں قیام پذیر رہے، مدرسے بھی قائم کیے، یہ بھی کیا۔ 22 سال کا نوجوان، اور عجیب بات یہ ہے وہ جو صحبت جو مسلمان بنا سیف الدین، تو اس نے 2-4 دن کے بعد آ کر کے کہا جناب آپ کے کہنے پر میں نے اسلام قبول کیا، آپ کو بھی میری بات ماننی چاہیے۔ انہوں نے کہا تمہاری کیا بات ماننی ہے؟ کہا کہ پہلے وعدہ کرو پھر میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں وعدہ نہیں، پہلے بات بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں پہلے وعدہ کرو پھر میں بتاؤں گا۔ اس نے کہا چلو۔ اس نے کہا میں مسلمان بن گیا، میرا خاندان مسلمان بن گیا، میری بیٹی مسلمان بن گئی، آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو۔ چنانچہ میر محمد ہمدانی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بیٹی باریہ کے ساتھ نکاح کیا، اور وہ باریہ 2-3 سال اس کے نکاح میں رہی۔ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، تو یہاں کرال پورہ کی چاڑورہ کے راستے میں کہیں پر وہ دفن ہے، اور وہ بورڈ لگا ہوا ہے۔ 22 سال کا میر محمد ہمدانی کشمیر آتا ہے اور یہاں اسلام کو پختہ کر کے جاتا ہے۔ ہمارا 22 سال کا نوجوان کہاں ہے؟ یہ کس عالم میں ہے؟ میرے بھائیو بس طے کرو انشاءاللہ اپنے اسلام پر قائم رہیں گے، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں گے، اپنی صحت کو بچائیں گے، اور تمام ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جن برے کاموں کی وجہ سے آپ برباد ہوں گے، آپ اپنے ماں باپ کے لیے شرم کی چیز بنیں گے، آپ زندگی بھر پچھتائیں گے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے تمہارا باپ کہے گا میں بغیر اولاد کے بہتر تھا مگر یوت نیچو گست میں آسوں، میں بغیر اولاد کے بہتر تھا مگر اس کور گست میں آسیں۔ ایسے بنو کہ اللہ کہیں گے پیارا میرا بندہ امتی، آپ کے پیارا میرا بندہ، اللہ کے نبی فرمائیں گے پیارا میرا امتی، آپ کے والدین فرمائیں گے پیارا میرا بیٹا میری بیٹی، اور سوسائٹی کہے گا اس جیسا جوان لڑکا اور لڑکی ہے ہی نہیں، ایسے بن کر کے دکھاؤ تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شان ہو یہاں کی نئی نسل کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے کردار کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے اخلاق کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے آپ کے اندر ایمان کی انرجی پیدا نہیں ہوگی، ایمان کی انرجی پیدا نہیں ہوگی، گناہوں کے انفیکشن سے نہیں بڑھ سکیں گے۔ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، ایمان کی انرجی پیدا نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھو اور قرآن کی تفسیر پڑھو، اور جہاں کنفیوژن ہو جائے کسی عالم سے ملو، اور اپنی نبی کی سیرت پڑھو، اور نبی کی سیرت اس لیے پڑھو یہ میرے لیے رول ماڈل ہے، اور جب پڑھو گے تو تم کو لگے گا کہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہمارا نبی کیسے ہم کو گائیڈ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے پہلے بھی بتایا اب پھر بتاتا ہوں، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے دنیا بھر کے لوگ، ان کے حالات ضرور پڑھیں۔ علامہ اقبال نے ایک مرتبہ کہا تھا اب مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سے اگر اثر نہیں ہوتا کم سے کم ان کے حالات پڑھو تاکہ اس کی وجہ سے اثر ہو جائے۔ پھر علامہ اقبال خود واقعہ سناتے تھے، فلاں آدمی نے اسلام قبول کیا، اس کی زندگی تو بعض متاثر ہو جاتا تھا۔ اسے بھی واقعہ سنایا تھا علامہ اقبال نے، کہنے لگا ایک شخص تھا اس کا نام تھا کنہیا لال گابا یا کپور لال گابا، کنہیا یا کپور لال گابا، وہ یورپ میں تھا، کیمبرج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے وہاں سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو گیا تو اس کا نام رکھا گیا خالد لطیف گابا۔ پہلے کنہیا لال گابا، اب خالد لطیف گابا، پہلے کے ایل گابا پھر بھی کے ایل گابا، اور اس کے بعد اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا کسی جرم نہ کرنے والے جرم کے نتیجے میں، ناکردہ جرم کی بنا پہ جیل میں ڈالا گیا، اور رہائی کی کوئی سبیل نہیں تھی۔ پیسہ بہت مانگا جا رہا تھا، وہ پیسہ وہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک لاہور کے علاقے میں گاؤں کے ایک چودھری کو خواب میں آ کے بتایا میرا پیارا خالد لطیف جیل میں بند ہے، اس نے میرے متعلق کتاب لکھی ہے پیغمبر صحرا، پرافٹ آف ڈیزرٹ، اور وہ جیل میں بند ہے، اس کو رہا کرانے کے لیے پیسے، اور پھر فرمایا دیکھو بھولنا مت جو میں کہہ رہا ہوں۔ چودھری صاحب صبح اٹھے اور اس کے بعد پھر اپنی پراپرٹیاں بیچی اور پیسہ لے کر کے کورٹ میں گئے، اور اس کے بعد پھر خالد لطیف گابا کو رہا کر کے لائے۔ لاہور کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے کہا مجھے میرے نبی نے چھوڑایا جس نبی کا کلمہ میں نے یورپ میں پڑھا، ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے دین کے ساتھ وابستگی موت تک، اور یا اللہ یہاں کے نوجوان نسل کو ہر طرح کی کامیابی زندگی عطا فرما۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.